بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین کے لیے تفریح کے مواقع۔ سوال: اسلامی نقطہ نظر اور پاکستان کے معاشرتی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عورت یا لڑکی بطور تفریح کیا کچھ کر سکتی ہے؟ اس ضمن میں چند سوالات پیش ہیں۔ آیا یونیورسٹی کی طرف سے ایک روزہ تفریح دورے ٹرپ میں شرکت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح کیا یونیورسٹی میں ہونے والی مختلف تقریبات میں بھی شرکت کی جا سکتی ہے؟ کیا ڈرامے وغیرہ خواہ وہ کسی ٹی وی چینل سے آ رہے ہوں بطور تفریح دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ اس کا اتنا جنون نہ ہو کہ ڈرامے کے لیے باقی تمام مصروفیات ترک کر دی جائیں؟ لڑکیوں کا گھر سے باہر یا پارک وغیرہ میں تفریح کے لیے جانا کیسا ہے، جبکہ اجازت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ مرد ساتھ نہ ہو؟ اس بات کو عموماً ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جہاں تک اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اول تو شہروں میں کتب خانے ہی نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو گھر والے عموماً جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتابیں پڑھ کر کیا کرنا ہے، اگر اتنی ہی فارغ ہو تو گھر کے فلاں کام کر دو۔ دوسرے یہ کہ کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ میری مراد ایسی تحریریں یا کتابوں سے جو ہلکی پھلکی ہوں، مثلاً ناول، افسانے یا جاسوسی کہانیاں وغیرہ۔ بعض لڑکیاں گھریلو کاموں میں دلچسپی رکھتی ہیں، جیسے سلائی کڑھائی، کھانا پکانا یا گھر کی آرائش وغیرہ۔ بعض لڑکیاں بوریت سے اکتا کر تفریح کے طور پر غلط راہوں پر چل نکلتی ہیں، جیسے انٹرنیٹ پر فضول چیٹنگ یا رانگ نمبرز وغیرہ میں وقت گزارنا۔ اگر انہیں توجہ دلائی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایسا تفریحاً کرتے ہیں۔ کیا یہ مناسب ہے؟ ان نکات کی روشنی میں خواتین کے لیے تفریح کا مقصد واضح فرما دیں۔ جواب: ڈاکٹر انیس احمد۔ آپ نے تفریح کے مقصد اور ذرائع کے حوالے سے بہت اہم سوال اٹھایا ہے، بالخصوص ایسی فضا میں جب برقی ذرائع ابلاغ نے ایک عام ناظر کو یہ بات باور کرا دی ہے کہ تفریح صرف ٹی وی پر درآمد کردہ مغربی یا ہندوستانی ناچ گانوں، ٹاک شوز اور اخلاق برباد کرنے والے ڈراموں ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابلاغ عامہ نے یہ بات بھی ذہنوں میں بٹھا دی ہے کہ اسلامی چینل کا مطلب کسی صاحب علم کی تقریر یا کسی عامل کا فون پر لوگوں کی قسمت بتانے اور زرق برق لباس میں نعت سنانے یا فال نکالنے یا قوالی پیش کرنے کا نام ہے۔ گویا ایک تفریح وہ ہے جو 70 سے اوپر چینل ہندو اور مغربی ثقافت کے پیش نظر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف تفریح وہ ہے جو اسلامی ہے۔ عوام الناس اس میں جس کو چاہیں انتخاب کر کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ میری نگاہ میں یہ تصورات تفریح کے اسلامی تصور کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ایک مسلمان لڑکی یا خاتون اور ایسے ہی ایک مسلمان طالب علم یا نوجوان کس طرح تفریح کرے، اس سوال کا جواب قرآن و سنت ہی میں تلاش کرنا ہوگا۔ قرآن کریم سے یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات اور اس کی آیات کو سمجھنے کے لیے سیر اور گشت کے ذریعے تفریح حاصل کرے۔ چنانچہ فجر کے بعد طلوع شمس کا منظر، پرندوں کی چہک، باد نسیم کے جھونکے، یہ فطری ذرائع انسان کو تفریح اور تازگی بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت انسان کے جسم اور دل و دماغ کے لیے سامان تسکین فراہم کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف تلاوت قرآن کی سماعت اور مناظر فطرت کو دیکھنا ہی تفریح فراہم کرتا ہے، یا ایک مسلمان لڑکی یا خاتون تفریح کے مزید ذرائع سے بھی استفادہ کر سکتی ہے؟ اس میں اصول یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کی ممانعت نہ کی گئی ہو اصلاً مباح ہے۔ لہذا تاریخی مقامات کی سیر، کسی عجائب گھر یا لائبریری میں جا کر معلومات میں اضافہ کرنا، یونیورسٹی کی طالبات کے ساتھ کسی ایسے تعلیمی و تفریحی مقام پر جانا جو محفوظ ہو اور جہاں اختلاط کا امکان نہ ہو، یا کسی ایسی تقریب میں شرکت کرنا جہاں صحت مند شاعری یا ادبی نگارشات پیش کی جا رہی ہوں، ایسی تفریحات ہیں جن کی شریعت میں بظاہر ممانعت نہیں کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اشعار سنے ہیں، اور جسمانی کرتب دکھانے والے افراد کے کرتب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ خیال رہے کہ اس بنیاد پر یہ رائے قائم کر لینا کہ اولمپک میں حصہ لینے والی چینی خواتین کی جسمانی ورزش کو جائز قرار دے دیا جائے، درست نہیں۔ ہاں، اگر تمام جسم ڈھکا ہو، صرف خواتین کی محفل ہو، تو ایک مسلمان لڑکی جوڈو کراٹے کے ساتر لباس میں اپنی اور اپنی خواتین کی تفریح کا سامان کر سکتی ہے، یا دیگر کھیلوں میں حصہ لے سکتی ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم کے خد و خال واضح نہ ہوتے ہوں اور ناظرین میں جن سے مخالف کے افراد نہ پائے جاتے ہوں۔ اسی طرح ایسے ڈرامے جن کے مکالمے و مناظر بے حیائی اور فحاشی کی طرف نہ لے جاتے ہوں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی پر آنے والے کرکٹ میچ اور اس قسم کی دیگر سرگرمیوں کے دیکھنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔
سوائے اس کے کہ کوئی بھی تفریح عبادات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دینے والی نہ ہو۔ آپ نے بالکل درست لکھا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں کتابوں کی قیمت میں اضافہ اور پڑھنے والوں میں کمی ہوئی ہے۔ اس کا علاج صرف ایک ہے کہ کتابوں کے مطالعے کی عادت کو فروغ دیا جائے تاکہ کتابیں بڑی تعداد میں طبع ہوں اور اس بنا پر ان کی قیمتوں میں تخفیف ہو سکے۔ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ہر محلے میں کم از کم ایک لائبریری ایسی قائم کی جائے جس میں ایک مقررہ ممبرشپ فیس کے عوض تعمیری اور پاک ادبی کتب فراہم کی جائے جن میں اسلامی اور دعوتی لٹریچر بھی شامل ہو۔ یہ ایک تحریک کی ضرورت ہے اور اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسی لائبریریاں مخیر حضرات کے تعاون سے بھی قائم کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تفریح محض ناچ گانے سے نہیں بلکہ ہر اس کام سے حاصل کی جا سکتی ہے جسے آپ تفریح کی غرض سے کریں۔ ایک تعمیری ناول اگر آپ تفریح کے لیے پڑھیں تو اس کا نفسیاتی اثر اس سے بہت مختلف ہوگا جو یہ ناول نصاب کے لازمی مضمون کے طور پر پڑھنے سے ہوگا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ لڑکیاں کوئی تفریح مطالعہ کرنے کے بجائے صرف کھانے پکانے یا سلائی کڑھائی کے کام میں لگی رہیں۔ بلا شبہ یہ سب کام ان کے لیے مفید ہیں، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کو اپنی علمی اور ادبی سطح بلند کرنے کے لیے مناسب مواقع فراہم کریں۔ جہاں تک تعلق پارک میں تفریح کرنے کا ہے، اگر ایسا کرنا محفوظ ہو تو لازماً اسے کریں، لیکن موجودہ لاقانونیت اور عدم تحفظ کی فضا میں محض اپنے انسانی حقوق کو استعمال کرنے کے شوق میں خود کو کسی خطرے میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ کے ہمراہ کوئی محرم مرد ہو تو خطرہ کم ہوگا۔ اسی بنا پر والدین نہیں چاہتے کہ ان کی بچیاں تنہا یا سہیلیوں کے ساتھ پارک میں تفریح کے لیے جائیں۔ اگر بعض پارک خواتین کے لیے مخصوص ہوں اور محفوظ بھی ہوں تو بغیر کسی مرد کو ہمراہ لیے وہ گروپ کی شکل میں جا سکتی ہیں۔ مسلمان لڑکیاں خود ایسے گروپ تشکیل دے سکتے ہیں جن میں 4-5 لڑکیاں ساتھ مل کر کلام اقبال ترنم سے پڑھ کر لطف اندوز ہوں یا اپنے تحریر کردہ مکالمے اور ڈرامے صرف خواتین کے سامنے پیش کر کے فراغت حاصل کریں۔ اسی طرح اچھے اشعار کے مقابلے، بیت بازی، لطائف کا مقابلہ اور ایسی ہی دوسری سرگرمیاں ہیں جو ریلیکس کرنے اور تفریح کے لیے اختیار کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں تفریح میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ لادینی تہذیبوں کو ماننے والے افراد سے مختلف ہوں اور ان میں تعمیری رجحان پایا